السلام علیکم جی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویک ہم ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں. چیپٹر نمبر 17 آپ کی بک کا ہے، وہ ہے آپ کے پاس کائی اسکوائر. یہ آپ کے پاس چیپٹر ہے، یہ میں آپ کو اپلوڈ بھی کر دوں گا اور یہ پورا چیپٹر آپ کو مل جائے گا. اور یہ پورا چیپٹر اور اس کے اینڈ پر مکمل ایکسرسائزز موجود ہیں. اسی میں سے ہم کویشچن کریں گے، اسی میں سے میں آپ کے لیے ایگزامپل بھی دوں گا. کائی اسکوائر ڈسٹریبیوشن آپ لوگوں نے پڑھا اباؤٹ زیڈ ڈسٹریبیوشن اور ٹی ڈسٹریبیوشن. سملرلی کائی ڈسٹریبیوشن بھی آپ کی اسٹیٹسٹکس میں بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. ریسرچ فیزز میں، ریسرچ ایریاز میں یہ کافی جگہوں پہ بڑا میننگ فل اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے زیڈ ڈسٹریبیوشن اور ٹی ڈسٹریبیوشن کرتے ہوئے ہم نے مین کی سگنیفیکنس کو چیک کیا تھا. مین کی سگنیفیکنس یا پھر دو مین کے ڈفرنس کو ہم نے چیک کیا تھا، اور کہیں پر ہم نے زیڈ اپلائی کیا، کہیں پر ٹی اپلائی کیا. وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے کیسے اپلائی کیا. تو کائی اسکوائر ڈسٹریبیوشن یہ جو ہے یہ مین سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اس کا جو زیادہ تر جو کام ہے وہ ویرینسز کے ساتھ ہے. مطلب آپ اگر فرض کریں کہ مین کی سگنیفیکنس چیک کرنے کے بجائے اگر آپ ویرینس کی سگنیفیکنس چیک کریں گے تو پھر آپ کائی اسکوائر کے لیے آپ آؤ گے، کائی اسکوائر کو آپ فالو کرو گے. اسی طریقے سے ہم نے مین ڈفرینسز کے لیے بھی زیڈ اور ٹی کو استعمال کیا تھا، دو مین کے ڈفرینسز کے لیے. سو اگر آپ نے ویرینس کے ڈفرینسز کو چیک کرنا ہوگا تو اس کے لیے پھر آپ کائی اسکوائر ڈسٹریبیوشن کی طرف آؤ گے. بہرحال کائی اسکوائر کا صرف یہ دو ہی استعمال نہیں ہے، اس کی اور بہت ساری یوزز ہیں. میں نے یہاں پر کوئی اس کے 5 طرح کے یوزز لکھے ہیں، یہ میں آپ کو ڈاکومنٹ اب شیئر کر دوں گا. چیپٹر نمبر 17 کائی اسکوائر ڈسٹریبیوشن. کائی اسکوائر ڈسٹریبیوشن از یوزڈ ان مینی اسٹیٹسٹیکل آپریشن اینڈ ریسرچ ٹیکنیکس بٹ ویئر وی آر لمیٹڈ ٹو یوز کائی اسکوائر ٹو ٹیسٹ فالوئنگ 5 کیسز اونلی. مطلب اس کے تو ویسے تو بہت سارے استعمالات ہیں. آپ کی کتاب میں فی الحال 5 کیسز دیے ہوئے ہیں، اور 5 کیسز میں ہم کائی اسکوائر کو یوز کر سکتے ہیں فار ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اباؤٹ دا سگنیفیکنس آف پاپولیشن ویریئنس. جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ مین کی بجائے ویریئنس کو اگر چیک کرنا ہو یا اس کی سگنیفیکنس چیک کرنی ہو تو آپ کائی اسکوائر استعمال کرتے ہو. یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے ویریئنسز کی ایکوالٹی چیک کرنی ہو تب اس ویریئنسز کی ایکوالٹی کے لیے بھی آپ کائی اسکوائر کا ٹیسٹ یوز کرتے ہیں، جس کو ہم ہوموجینائٹی آف ویریئنسز کہتے ہیں. ہوموجینیس مطلب سملر. اگر آپ کے ویریئنسز سملر کیلکولیٹ ہو جائیں یا سپوز کنکلوڈ ہو جائیں کہ دے آر سملر تو دے آر ہوموجینیس، ادروائز دے وڈ بی ہیٹروجینیس. تیسرا کیس ہے کہ کائی اسکوائر کو ہم یوز کر سکتے ہیں فار دی گڈنس آف فٹ. اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے جو پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشنز ہیں اس پہ آپ نے کہیں پر پائسون بھی یوز کیا ہے، کہیں پر آپ نے بائنومیل بھی یوز کیا ہے. تو کائی اسکوائر ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جس کے ذریعے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس ڈسٹریبیوشن پر پائسون از اپروپریٹ اور کون سی ڈسٹریبیوشن پر بائنومیل از اپروپریٹ. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس یہ انشاءاللہ 2 قسم کے ٹیسٹ ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ لیٹر میں ایکسپلین بھی کروں گا، لیکن بہرحال میں تھوڑا سا اس میں ایک بریفلی انٹروڈکشن یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر گروپنگ ہوں، دو گروپنگز ہوں یا 2 سے زیادہ گروپنگ ہو، تو ان گروپنگز کے درمیان اگر کوئی ایسوسیشن ہے، ڈپینڈنسی اور انڈیپینڈنسی کا ایشو ہے، تو وہ بھی آپ کائی اسکوائر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ یہ 2 جو ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. فی الحال میں آپ کو اس ویک میں جو ہے اس کائی اسکوائر کے ان 5 ٹیسٹس میں سے صرف اور صرف پہلے 2 میں آپ کو آپریٹ کر کے دوں گا، اور اسی پہ ہی میں نے آپ سے اس ویک کی اسائنمنٹ لینی ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم جا کے پھر یہ آخری 2 کریں گے. اس میں پھر میں نے آپ سے اسائنمنٹ لینی ہوگی. میں ٹائم بچانے کے لیے، بیکاز ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمام کے تمام ٹیسٹ کر سکوں، تو میں یہ بیچ والا جو گڈنس آف فٹ ٹیسٹ ہے یہ میں آپ کو نہیں کرواؤں گا. ٹھیک. سو آئی وڈ بی ڈوئنگ دا 2 آف دیز tests of the population variance significance and the equality of variance normal population، جس کو ہم homogeneity of variances کہتے ہیں. یہ 2 ٹیسٹ ہم نے
اس ویک کرنے ہیں اور اسی پر ہی آپ کی اسائنمنٹ بھی ہوگی. سو لہٰذا اسی طریقے سے ویسے چونکہ یہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے، ویسے کا اسکوائر میں بہت سی چیزیں ہیں. اس میں کانفیڈنس انٹرول ہے، اس میں کچھ ویریفیکیشنز ہیں، پروفس ہیں، وہ سب چونکہ آپ کو اسٹیٹسٹیکل انفرنس فار دی کور اسٹیٹسٹکس نہیں پڑھ رہے ہو، تو لہٰذا میں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ایلیمینیٹ کر دی ہیں. تو میں نے آپ کو بالکل سمپلی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ تک رکھا ہے. سو دیٹس وائی آئی ول بی ڈوئنگ دا فرسٹ 2 ٹیسٹ فار یو. اور اس کو میں کیس 1 کہوں گا، اس کو کیس 2 کہوں گا کا اسکوائر کا، اور یہ کیس 4 اور یہ کیس 5 ہو جائے گا. تو 3 کیس جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. سو کیس 1 اور کیس 2 کو دیکھنے کے لیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے اسٹیپ میں، جہاں پہ میں آپ کو پہلا ٹیسٹ جو ہے دیٹ از اباؤٹ دا سگنیفیکنس آف پاپولیشن ویریئنس، وہ میں آپ کو کرواتا ہوں. سو گائز وہی 6 اسٹیپس ہیں آپ کے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے. اور پہلے میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ بھی یہ آپ کا سگنیفیکنس آف پاپولیشن ویریئنس کو اگر آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہو ہائپوتھیسس کی تو 6 اسٹیپس کون سے ہیں. سو آپ کو یقیناً یاد ہونا چاہیے. آپ کے پہلے ٹیسٹ میں، پہلے اسٹیپ میں آپ ہائپوتھیسس سیٹ کرتے ہو. سوری، یہاں پر میرے خیال میں کچھ ایک تھوڑا سا ایک چینج کرنا ہے، چونکہ یہ میو لکھا ہوا ہے، اس کو میو نہیں، یہ آپ کا ویریئنس ہے. بہرحال پہلے فیز میں یا پہلے اسٹیپ میں آپ جو ہو ہائپوتھیسس سیٹ اپ کرتے ہو، اور ہائپوتھیسس سیٹ کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور یو نو دیٹ کہ ہمارے پاس 2 قسم کے ہائپوتھیسس ہیں، نل ہائپوتھیسس ہے اور الٹرنیٹ ہائپوتھیسس ہے. نل ہائپوتھیسس میں جس طرح کی ہم نے بات کی کہ آپ نے ویریئنس کو چیک کرنا ہے، تو یقیناً آپ نے پاپولیشن ویریئنس کو کسی گیون ویلیو کے ساتھ چیک کرنا ہوتا ہے، کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا جو پاپولیشن ویریئنس ہے وہ یہ ہے، لیکن آپ کے پاس سیمپل کچھ اور ہوتا ہے، تو آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. سو ہمارا نل ہائپوتھیسس وڈ بی دیٹ دا پاپولیشن مین might be some given value. The population variance would be equal to some given value of in problem. سو ہمارا پہلا جو سیٹ ہے ہائپوتھیسس کا، اس میں نل ہائپوتھیسس ٹھہرتا ہے کہ the population variance is equal to the given value. الٹرنیٹ میں آپ کے پاس 3 کیسز آ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا پاپولیشن ویریئنس از ناٹ اکول ٹو دا گیون ویلیو، اور پاپولیشن ویریئنس از لیس دین دا given value، اور population variance is might be more than the given value. And you know that کہ اگر آپ کے پاس not equal کا سائن ہو تو یہ 2 tail testing ہوگی، اور اگر آپ کے پاس لیس دین یا گریٹر دین کا سائن ہو تو یہ آپ کے پاس 1 tail ٹیسٹ کہلایا جائے گا. اور ہم اس سب بات کو بخوبی جانتے ہیں. ٹیسٹ آف سگنیفیکینس بنیادی طور پر اگر نہ گیون ہو، اور نارمل کیسز میں 0.05 ہی چلتا ہے، لیکن اگر کہیں پر گیون ہو تو وہ آپ یقیناً اس کے تھرو کر سکتے ہیں لیول آف سگنیفیکینس میں. اور ٹیسٹ اسٹیٹسٹک جو ہے فارمولہ جو ہے وہ بہت سمپل سا فارمولہ ہے، یا تو یہ اپلائی کر لیں یا یہ اپلائی کر لیں. اٹس کوائٹ سمپل. این ریپرزینٹس کسی بھی کلاس میں نمبر آف آبزرویشن، ایس اسکوائر جو ہے اس کا ویریئنس ہے جو ہم کیلکولیٹ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے پاس یہ وہ آپ کا گیون ویلیو ہے جو کہ آپ کو نل ہائپوتھیسس میں دی ہوتی ہے. سو آپ اس فارمولے سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس فارمولے سے بھی کر سکتے ہیں، بیکاز اگر آپ کو آئیڈیا ہو کہ بھی ہمارا میں اس کو نیچے سے اٹھا کے ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر رہے. سو آپ کا یہ فارمولہ آپ پہلے اپلائی اس پہ کریں یا اس پہ کریں، ایک ہی بات ہے، بیکاز ایس اسکوائر از اے ویریئنس، اور ویریئنس کا فارمولہ یہ بنتا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ این کو اٹھا کر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو وہی این ایس اسکوائر بن جاتا ہے. تو یا تو آپ یہ استعمال کر لیں یا پھر آپ یہ استعمال کریں، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تھوڑی دیر میں آپ کو کویشچن بھی دکھا دوں گا اور ایک کویشچن کر کے بھی دوں گا. کریٹیکل ریجن یہاں پر یاد رکھیے گا پلیز، چونکہ ویریئنس کا ٹیسٹ ہے تو ویریئنس کے ٹیسٹ میں اس کی سیمیٹری وہ نہیں بنتی جو کہ آپ نے زیڈ اور ٹی میں دیکھا ہے. چونکہ ویریئنس کے لیے ٹیسٹ ہے تو ویریئنس چونکہ اسکوائر فارم میں ہوتا ہے تو اسکوائر فارم کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتی. سو دیٹس وائی یہ ہمیشہ 0 کی پازیٹیو سائڈ پر آپ کو اس کا ایک مکمل پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ملتی ہے، نیگیٹو سائڈ پر آپ کو نہیں ملتی، بیکاز یہ ویریئنس ہے اور ویریئنس از آلویز ان فارم آف اسکوائر فارم. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں نے اس کو کائی اسکوائر کا ایک نام دیا ہے اس ویریئنس کے ٹیسٹ کو چیک کرنے کے لیے. سو چونکہ یہ کائی اسکوائر فارم میں ہے تو دیٹس وائی اٹ از آلویز ہیونگ دا رائٹ سائڈ آف دی پروبیبلٹی.
اچھا، اس میں پھر وہی کریٹیکل ریجن دونوں سائڈ پر ڈسٹریبیوٹیڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹو ٹیل ٹیسٹ ہے تو آپ اس کو الفا کو دونوں حصوں پہ ڈیوائڈ کر دو گے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک لٹل بٹ ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کے پاس لیس دین والا جو پرابلٹی ڈسٹریبیوشن ہے اس کا جو پرابلٹی ایریا بنے گا وہ بنے گا 1 - alpha/2. 1 - alpha/2 بیکاز alpha/2 میں اس لیے نہیں کہہ سکتا دونوں سائڈ، بیکاز یہ دونوں طرف کا ٹیسٹ ہے ہی نہیں، یہ ایک سائڈ کا ٹیسٹ ہے. تو چونکہ یہ ایک ہی سائڈ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کی ساری پرابلٹی کا جو ٹوٹل سمیشن ہے وہ رائٹ سائڈ پر ایڈڈ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کو اگر alpha/2 مائنس کرنا ہے تو اسی سم میں سے ہی مائنس کرنا پڑے گا، دیٹ از اکول ٹو 1. تو 1 - alpha/2 یہ لیفٹ سائڈ پر ہے. اگر اس سے پیچھے ویلیو اگر ہمارے کا اسکوئر کی آئے گی تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے نل ہائپوتھیسس کو، اور رائٹ سائڈ پر آپ کے پاس بنتا ہے alpha/2. یہ تھوڑا سا اس میں چینج ہے. باقی n-1 ڈگری آف فریڈم تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے اس کا. سو 1 - alpha/2 یہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کی کریٹیکل ریجن ہے، اور alpha/2 جو ہے یہ آپ کی رائٹ سائڈ کی کریٹیکل ریجن ہے. دونوں تب اپلائی ہوں گے کہ جب آپ کے پاس ٹو ٹیل ٹیسٹ ہو. ادروائز اگر آپ کے پاس 1 ٹیل ٹیسٹ ہے تو آپ نے کوئی ایک سائڈ لینی ہے. اگر آپ کے پاس الٹرنیٹ ہائپوتھیسس لیس دین کا سائن شو کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس نل ہائپوتھیسس یہ ہے، سوری الٹرنیٹ ہائپوتھیسس یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس ویریئنس از شوئنگ لیس دین دا گیون ویلیو، تو آپ نے لیفٹ سائڈ کی کریٹیکل ریجن کو فالو کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس الٹرنیٹ ہائپوتھیسس گریٹر دین کے سائن کے ساتھ ہے، سو ان دیٹ کیس آپ صرف اور صرف پھر فوکس کرو گے آن دا رائٹ سائڈ. تو وہاں پہ پھر آپ کا الفا جو ہے وہ 2 پر ڈیوائڈ نہیں ہوگا. الفا 2 پر ڈیوائڈ صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ کے پاس 2 ٹیل ٹیسٹ ہو. بہرحال ہم اس کو ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں آگے، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو اس سوالوں کے کرنے میں تو لہٰذا مجھ سے آپ بالکل یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا کریٹیکل ریجن یہ اس کا کیلکولیشن ہے، اور کیلکولیشن کے بعد آپ نے پھر اس کو کریٹیکل ریجن کی ویلیو سے چیک کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس ایکسرسائز میں جو کوشچن ہے وہ 17 چیپٹر کی ایکسرسائز میں 17.9 کا بی پارٹ، 17.10، 17.11، 17.12 یہ 4 کوشچن ہیں فار پریکٹس. ان میں سے آپ نے کوئی 2 جو بھی آپ کی مرضی کے 2 ہیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں وہ آپ اٹھا کے مجھے اس پہ پریکٹس کر کے دیں گے. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں ہیں. یہ آپ کے پاس 17 چیپٹر کی پی ڈی ایف فائل ہے، اور میں اس کی ایکسرسائز میں جا رہا ہوں. اور اگر آپ دیکھو تو یہاں پر یہ 17.9 کا یہ بی پارٹ ہے، 17.10 کے دونوں پارٹس ہیں، 17.11 کے بھی یہ 2 پارٹس ہیں، 17.12 کے بھی یہ 2 پارٹس ہیں. سو یہ 17.9 سے لے کر 17.12 دیکھا جائے تو یہ 4 کوشچن ہیں، یہ آلموسٹ 9 کوشچنز ہیں. سو بہرحال اس میں سے اگر میں آپ سے ایک کوشچن مانگ رہا ہوں 17.11 مطلب ہے کہ پھر یہ دونوں پارٹس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. آئی ول بی آسکنگ فار دا ہول کوشچن ناٹ دا پارٹ، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر آپ کے اسائنمنٹ میں کہا گیا ہے کہ اس میں سے کوئی سے 2 کوشچن حل کریں تو 2 کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کسی بھی کوشچن کے دونوں پارٹس آپ نے اس کو سالو کر کے دینے ہوں گے. سو میں اب یہاں پر آپ کو یہ پہلا جو ٹیسٹ ہے، ٹیسٹنگ اباؤٹ دا ہائپوتھیسز اباؤٹ دا سگنیفیکنس آف دا پاپولیشن ویریئنس، اس کے لیے پہلا میں جو کوشچن کر رہا ہوں وہ آپ کی ایکسرسائز سے نہیں کر رہا، وہ میں اٹھا رہا ہوں آپ کی ایگزامپل جو کہ پیج نمبر 184 پر موجود ہے. وہ ایگزامپل یہاں پر لکھی ہوئی ہے. ایگزامپل پہلے ہمیشہ یاد رکھیے کہ پہلے کوشچن آپ لوگ ذرا توجہ کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کس طریقے سے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. سو ہمارا کوشچن یا پرابلم یہ کہہ رہا ہے کہ دا مینیجر آف دی باٹلنگ پلانٹ از اینشیس ٹو ریڈیوس دا ویریبلٹی ان نیٹ ویٹ آف دی فروٹ باٹلز. مطلب ہے کہ آپ کا ایک مینیجر جو ہے وہ باٹلنگ پلانٹ کا وہ زیادہ کیوریس ہے کہ وہ اپنی باٹل کی جو نیٹ ویٹ کو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ریڈیوس کرے. اوور اے لانگ پیریڈ دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہیز بین 15.2 GM. مطلب ہے کہ جو اس کا پاسٹ ایکسپیرینس رہا ہے اس کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اس کے ویٹ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیا ہوا یاد رکھیے گا. ہم بات کر رہے ہیں ویریئنس کی، دیا ہوا اسٹینڈرڈ ڈیویشن. سو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا جو اسکوئر ہوتا ہے وہ آپ کا ویریئنس ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہیز بین 15.2 گرامز. یہ آپ کو ایک پچھلے ایکسپیرینس کی بنیاد پر پاپولیشن ویریئنس دے دیا گیا ہے.
A new machine is introduced, اب اس نے ایک نئی مشین انسٹال کی ہے, and the net weight in grams in randomly selected bottles, اب اس نے نئی مشین پر کچھ بوٹلز اس نے بھری ہیں, اس کا ویٹ اس نے لے لیا ہے. all are the same nominal weight, اور اب اس میں جتنی بوٹلز اس نے بھری ہیں نئی مشین میں, اس میں ان کے ویٹس یہ رہے 987 گرام, 966 گرام, 955 گرام, 977 گرام اینڈ سو آن. اب آپ کو ان کے گرامز کے ویٹ دیے ہوئے ہیں, اور پچھلے ایکسپیرینس کی بنیاد پر جو اب تک چلتا چلا آ رہا ہے آپ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن وہ دیا ہوا ہے. بس یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ آپ کو ویلیوز معلوم ہو اور آپ کو پاپولیشن ویریئنس معلوم ہو. اب وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ وڈ یو رپورٹ دا مینیجر دیٹ دا نیو مشینز آر ہیز اے بیٹر پرفارمنس. مطلب وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ وہ مشینیں ان کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ ریڈیوس ہو. تو بیٹر پرفارمنس تو تب ہی ہوگی نا کہ آپ کے نئے سیمپل کا جو ویریئنس ہے, یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے, وہ کم ہو جائے. تو لہٰذا یہ کویشچن ہے. تو اب ذرا اس کو سمجھنے کے لیے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ذرا تھوڑا سا سالو بھی کرتے ہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ ہمارا یقیناً ہائپوتھیسس سیٹنگ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پاپولیشن ویریئنس تو خیر نہیں, اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیا ہوا ہے. تو لہٰذا میں نے یہاں پر سگما اسکوئر نہیں لکھا, صرف سگما لکھا ہے. اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں, میں نے یہاں پر سگما اسکوئر لکھا تھا بیکاز دیٹ واز اباؤٹ دا ویریئنس. لیکن چونکہ کویشچن میں مجھے اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیا ہوا تو یہاں پہ میں سگما نہیں ڈال رہا ہوں, میں صرف اور صرف یہاں پر سگما کی بات کر رہا ہوں. سگما کیا دیا ہوا ہے؟ دیٹ از 15.2. اسی کو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ آئدر اٹ از 15.2 اور ناٹ. ہاں 15.2 ہوگا, اور اگر نہیں تو وہ چاہتا کیا تھا کہ وہ کم کرنا چاہ رہا تھا. تو دیٹس وائی آپ کا الٹرنیٹو کیا ٹھہرے گا؟ اٹ از لیس. اگر تو یہ لیس آ گیا تو مطلب ہے کہ آپ کی نئی مشین کی پرفارمنس اچھی ہے, بیکاز اس نے مشین لی ہی اسی لیے تھی کہ اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کم ہو. تو اگر کم نکل آیا تو دیٹس وائی مشین آپ کی اچھی کام کر رہی ہے. تو دیٹس وائی اگر آپ کا 15.2 ہی نکلا تو مطلب ہے کہ نئی مشین نے کام آپ کا نہیں کیا. اور اگر آپ کا نئے سیمپل میں جو کہ 10 سیمپلز ہیں اس میں آپ کا 15.2 سے آپ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کم نکل آیا تو مطلب ہے کہ آپ کی نئی مشین نے ایک بہتر طریقے سے پرفارمنس دی ہے. الفا ہم لے لیتے ہیں 0.05, اور اس کے بعد جو ٹیسٹ اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا چکا ہوں, این ایس اسکوئر ڈیوائڈ بائی سگما اسکوئر. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سگما اسکوئر ہے, جبکہ ہمیں یہاں پر جو ہائپوتھیسس میں دیا ہوا وہ صرف سگما دیا ہوا, تو مطلب ہے کہ یہاں پر اس کا اسکوئر یوز ہوگا. بہرحال کریٹیکل ریجن دیکھ لیتے ہیں. چونکہ اب یہاں پر لیس دین کا سائن ہے, تو لیس دین کے سائن کے لیے ہمیں یقیناً صرف اور صرف لیفٹ سائڈ پر فوکس کرنا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ میں نے صرف لیس کا نشان لگایا ہوا, اور یہاں پہ میں نے آپ کے الفا کو 2 پر ڈیوائڈ نہیں کیا, ٹھیک. ورنہ اگر آپ دیکھو گے لیفٹ سائڈ پر میں نے یہاں پر آپ کے الفا کو 2 پر ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, بیکاز میں کہہ رہا تھا کہ بھی یہ آپ کا 2 ٹیل ٹیسٹ ہوگا. لیکن 2 ٹیل ٹیسٹ ہونے کی صورت میں آپ کے لیفٹ سائڈ پر یہ کریٹیکل ریجن بنتا ہے, رائٹ سائڈ پر یہ کریٹیکل ریجن بنتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس اب 1 ٹیل ٹیسٹنگ ہے, تو لہٰذا چونکہ لیس کا کیس ہے, تو دیٹس وائی آئی ایم ٹیکنگ دا لیس سائڈ آف دا گراف. تو میں نے یہاں پر اسی لیے ایک لیفٹ سائڈ کا کیس اٹھایا ہے جہاں پہ میں نے الفا کو 2 پر ڈیوائڈ نہیں کیا ہے. سو 1 مائنس 0.05 n مائنس 1. اب 1 مائنس 0.05 اگر میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کی سمجھنے کے لیے میں یہاں پر لکھ لوں کہ دیٹ بیکمز 0.95, چونکہ آپ اگر 1 میں سے 0.05 مائنس کرتے ہیں تو 0.95 آتا ہے. اور دوسری طرف آپ کے پاس جو ہے n مائنس 1, n ہمارے پاس ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. تو 10 مائنس 1 بنتا ہے آپ کے پاس, دیٹ از 9. تو اب آپ نے ٹیبل میں کائی اسکوئر کی ٹیبل میں 0.95 میں 9 کے ڈگری آف فریڈم کے سامنے دیکھنا ہوگا. تو میں یہاں پر آپ کے دوبارہ جاتا ہوں ٹیبل کی طرف. آپ کے اسی چیپٹر میں شروع کے پیجز میں یہاں پر یہ ٹیبل آپ کو یقیناً دیا ہوا ہے, اور وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اور وہ ٹیبل ہے تقریباً یہ. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کے پاس 0.95, اگر آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر 0.95 اور 9 کے سامنے جو ویلیو دکھائی دے رہی ہے دیٹ از 3.32. 0.95 آپ کے پاس الفا کی ویلیو نکلی 1 مائنس الفا کی, اور 9 ڈگری آف فریڈم کے سامنے آپ کی ویلیو بنتی ہے 3.32. سو دیٹس وائی میں نے 3.32 یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو ہماری لیفٹ سائڈ پر جو کریٹیکل ریجن کا جو لمٹ بنی دیٹ از 3.32.
اس کے بعد کیلکولیشن میں آپ نے سمپل آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ نے آبزرویشن میں سے اس کے مین کو مائنس کر کے اس کا اسکوئر لینا ہے اور ڈیوائڈ کر دینا ہے اس کے اسکوئر کے ساتھ. سو دیٹس وائی یہ سمپل سی پریکٹس ہے, آپ کسی بھی کیلکولیٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کیلکولیشن ایکسل شیٹ پر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کیلکولیٹر پہ کرنے میں آسانی ہو. میں نے یہ جو آپ کے کویشچنز ہیں اس کی یہ ویلیوز میں نے آپ کی ایکسل شیٹ پر یہاں پر پلیس کر دی ہیں. یہ ساری کی ساری وہی سیمپل ویلیوز ہیں جو کہ میں نے ایکسل پر پلے کر دی ہیں. اب میں نے سمپل یہاں پر اس کی جو کیلکولیشن کرنی ہے وہ میں نے اس فارمولے کے حساب سے کرنی ہے. ایکس مائنس ایکس بار اسکوائر, باقی اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے آپ کے گیون جو آپ کا ہائپوتھیسس کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اس کے اسکوائر کے ساتھ. سو ایکس ویلیوز یہ رہیں. مجھے اس کا مین چاہیے تو مین کے لیے میں سمپلی کیلکولیٹر کے ذریعے یا ایکسل کی شیٹ کو استعمال کرتے ہوئے میں اس کا مین کیلکولیٹ کر دیتا ہوں اور میرے پاس جو مین آ رہا ہے دیٹ از 971.3. اب میں نے اس مین کو جو کہ مین میرے پاس آیا ہے اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھتے رہیں. 971.3, اس 971.3 کو میں نے اس کی ہر ویلیو میں سے مائنس کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کا اسکوائر لینا ہے اور اس کا صرف اس سے مجھے اس کا ٹوٹل چاہیے. سو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس پہ فارمولہ لگا لیتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو 1 کالم میں 2 کالم میں اپنے پیج پہ کس طرح کرتے ہو, یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. سو بہرحال میں تھوڑا سا فارمولے کو استعمال کروں گا کہ میں اس کی میں چونکہ فارمولہ استعمال کرنا تو بریکٹ کا استعمال کر لیتا ہوں. تو یہ آپ کے پاس ہے ایکس کی ویلیو مائنس اس کا مین آپ کے پاس یہ رہا. اس مین کو میں لاک کر دیتا ہوں شفٹ 4 کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد میں نے اس ٹوٹل کا پاور لینی ہے اسکوائر کے ساتھ. یہ میں نے اس کی اسکوائر کے ساتھ پاور لے لی. ٹھیک ہے, تو میں نے کیا کیا, میں نے ایکس مائنس ایکس بار کا اسکوائر لیا اور اس کو میں نے یہاں پر اس کا فالو اپ لیا اور اس کے بعد میں نے اس کا سم لینا ہے سمپل, اور وہ میرے پاس ٹھہرتا ہے 1110.1. تو یہ رہا آپ کے پاس ایکس مائنس ایکس بار کے اسکوائر کا سم. ایکس یہ رہا, ایکس بار یہ رہا. ایکس کی ہر ویلیو میں سے ایکس بار مائنس کیا, اس کا اسکوائر لیا اور اس کا ٹوٹل میرے پاس جو بنتا ہے وہ تقریباً بنتا ہے آپ کے پاس 1110.1. اب میں نے اس کو یہاں پر یوز کرنا ہے. سو 1110.1 کے لیے اگر میں اس کو یہاں پر استعمال کروں سو دیٹ وڈ بی 1110.2. if I'm not wrong it is 0.1 ڈیوائڈیڈ بائی آپ کے پاس تھا نل ہائپوتھیسس میں 15.2 ایز اے اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو میں یہاں پر 15.2 کی پاور لے رہا ہوں اسکوائر کے ساتھ بیکاز اٹ از اسکوائر. اچھا جی, اس کو میں نے پاور لی ہے. سو اب یہ فارمولہ بن گیا ہے آپ کے پاس 1110.1 ڈیوائڈ بائی 15.2 کا اسکوائر. اس کو سولو کریں تو آپ کے پاس آتا ہے 4.81. تو یہ آپ کے پاس کائی اسکوائر کی کیلکولیٹڈ ویلیو آ گئی. تو اب یہ کیلکولیٹڈ ویلیو آپ چیک کر سکتے ہو اپنے کریٹیکل ریجن کے ساتھ. کریٹیکل ریجن کی جو لمٹ ہے دیٹ از 3.32. اگر آپ کی کائی اسکوائر کی ویلیوز 3.32 سے نیچے ہو, بیکاز لیس دین کا کیس ہے, نیچے ہو تو ہم نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کائی اسکوائر کی ویلیو 3.32 سے زیادہ ہے. زیادہ ہے کا مطلب اس لمٹ سے آگے ہے, تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں اب اپنا ڈیسیجن دینا ہوگا. سو اب یہاں پہ ہم اپنا ڈیسیجن دینے لگے ہیں. ڈیسیجن یہ رہا کہ دا کیلکولیٹڈ ویلیو آف کائی اسکوائر lies in acceptance region because estimated value of chi square 4.81 is higher than the tabulated value of 3.32. Therefore
we cannot reject H naught. ہم H naught کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, اور H naught ہمارا ہے کہ all variances are same. The variance is found to be same as 15 point اسٹینڈرڈ ڈیویشن, سوری, بیکاز وہاں پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا ذکر ہے تو یہاں پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی بات ہی کریں گے. سو یہ ہمارا ڈیسیجن رہا کہ بھئی ہماری جو ٹیبولیٹڈ ویلیو ہے یہ آپ کی کیلکولیٹڈ ویلیو سے زیادہ ہے, تو ہم ایچ ناٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. سو ہمارا جو رزلٹ ہے وہ کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن از فاؤنڈ ٹو بی دا سیم ایز, بیکاز ہم اس کو اب ایکسیپٹ کریں گے, ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. So boys, this is all about a simple kind of chi-square test. اور اب میں چاہوں گا کہ آپ اس ٹیسٹ کو ان پانچوں کویشچن میں کسی بھی ایک کویشچن پر اپلائی کر دیں, اور اس کو ورڈ فائل پہ اس طرح کرنے کے بعد آپ مجھے اس کو سینڈ کر سکتے ہو. یہ فائل آپ کو یقیناً مل جائے گی کیس 1 کی, اور یہی آپ کی اس ویک کی اسائنمنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے کوئی اگر کویشچن آپ نے کرنا ہو تو وہ مجھ سے آپ بالکل